تم نے عہد نہیں باندھا تھا خدا سے؟ کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ سے؟ گویا خدا استفہامی طور پر ایک عہد ہے جو اولاد آدم کو یاد کرا رہا ہے۔ کیا عہد ہے کہ الم عہد علیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی اولاد، تم نے اللہ سے ایک عہد باندھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے۔ یہ وعدہ تم نے خدا سے کیا تھا، یعنی روز الس عہد میثاق میں یہ عہد تمہارا اللہ سے یہ بھی تھا کہ تم ابلیس کی، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کی بندگی نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ انہو عدوکم مبین، اس لیے کہ ابلیس تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے، اور دشمن سے دشمنی کی جاتی ہے، دشمن سے کبھی بھی، دشمن کی کبھی اطاعت نہیں کی جاتی ہے، دشمن کی کبھی فرما برداری نہیں کی جاتی۔ علم آہد استفہام ہو رہا ہے، سوال خدا اٹھا رہا ہے، تم نے عہد کیا، کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ یعنی کیا ہے تم نے ایسا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے۔ علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ تم ہرگز شیطان کی بندگی نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے، خفیہ دشمن بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مخفی دشمن، چھپا ہوا دشمن ہے، پتہ ہی نہیں کہ دشمن ہے یا نہیں ہے۔ ابلیس چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، اب تمہارا کھلا مکھلا اعلانی کا دشمن ہے۔ کہہ کے نکلا ہے خدا کی بارگاہ سے یہ کہ میں لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بضرور بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم پر، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جتنی بھی اولاد آدم ہوگی میں انہیں ضرور بضرور گمراہ کروں گا۔ اس نے چھپا کے بات نہیں کی، جب نکلا ہے تو کوئی خفیہ بات کر کے نہیں نکلا ہے، اعلان کر کے نکلا کہ میں جا رہا ہوں، اور جا بھی کہیں اور نہیں رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ تو نے راہ درگاہ کر دیا مجھے، اب میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں تیرے صراط مستقیم پہ جا رہا ہوں۔ اس صراط مستقیم کی ڈیفینیشن جو بھی کوئی کرے اس طرف مجھے جانا نہیں ہے بحث کو لے کے۔ تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ضرور بضرور میں کنہیں گمراہ کروں گا؟ آدم کو گمراہ کروں گا، معاذ اللہ، نہیں آدم کو نہیں، آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، ضرور ضرور کروں گا یہ کام۔ تاکید ہے، دو تاکیدیں لگی ہیں، لام بھی تاکید کے لیے آیا ہے، اور پھر آخر میں نون بھی جو ہے وہ بھی تاکید کے گرامر کی بحث ہے، وہ جمعہ کا خطبہ ہوتا حمل نہیں ہوگا اس کا۔ دو تاکیدیں ہیں کہ ضرور ضرور یہ کام کروں گا کہ میں بیٹھ جاؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ خدا کہہ رہے اس کی دشمنی دیکھو کتنی ہے کہ وہ پہلے ہی دن نکلا ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، لہذا تم نے عہد کیا، ایک وعدہ اس نے کیا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا۔ اولاد آدم تم نے خدا سے وعدہ کیا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے، تم شیطان کی اطاعت نہیں کرو گے۔ عبادت کے مراد یہاں گئے، اطاعت مراد ہے، شیطان کی تم اطاعت نہیں کرو گے۔ کیوں؟ انہو عدوکم مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا مکھلا دشمن ہے۔ پھر تمہیں بندگی کس کی کرنی ہے؟ خدا کہتا ہے نیکو دونی، تم میری بندگی کرو۔ تم کیا کرو؟ آدم کی اولاد تم کیا کرو؟ تم میری بندگی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، میری بندگی کرنا یہ صراط مستقیم ہے، میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا، میرے سامنے جھکنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن اگر تم شیطان کی پرستش کرو گے، شیطان کی بندگی کرو گے، یہ صراط مستقیم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھلا مکھلا دشمن ہے تمہارا، اور دشمن کے ہیلے بہانے، اس کی چارہ جوئی، اس کی سازش، اس کی پلاننگ سے بچنے کے لیے انسان ہمت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ یہ کہ دشمن کی سازش کا شکار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں
قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا کھلا میں کھلا دشمن ہے. واضح اعلان ہے, کوئی چھپا چھپایا اعلان نہیں, واضح اعلان ہے یہ تمہارا کھلا میں کھلا دشمن ہے. لہذا اس کے سامنے جھکنے کی کوشش نہ کرنا, اس کی اطاعت کی کوشش نہ کرنا. کوشش تو کرو, لیکن تم نے وعدہ کیا ہے, اور وعدہ بھی تم نے کسی مولوی سے نہیں کیا ہے, وعدہ بھی تم نے اللہ سے کیا ہے, خدا سے عہد مانا تم نے. علم عہد الیکم یا بنی آدم, اے آدم کے اولاد, تم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. کس کی بندگی کرو گے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے, جو کہ خدا کی عبادت, خدا کی اطاعت, خدا کی فرما برداری, یہ صراط مستقیم ہے. عزیزان گرامی, یہ بڑے دلچسپ عنوان ہے. شیطان اور شیطانیت یہ ایک عنوان ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس ایک وجود کا نام ہے یا ابلیس ایک طاقت کا نام ہے؟ فرمائیے گا, ابلیس کس چیز کا نام ہے؟ ابلیس شیطان یا جو بھی اس کا نام قرآن نے مختلف ناموں سے ذکر کیے ہیں, کہیں ابلیس کہا, کہیں شیطان کہا, کہیں اور الفاظ آئے. یہ ابلیس یا یہ شیطان یہ ایک قوت اور طاقت کا نام ہے یا ایک وجود کا نام ہے؟ کیا ہے یہ طاقت ہے یا ایک وجود ہے؟ سورہ والناس میں قرآن نے یہ کہا کہ جنوں میں سے بھی ابلیس ہیں اور انسانوں میں سے بھی ابلیس ہیں. جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس ایک نہیں ہے. پھر مختلف جگہوں پر تعبیرات مختلف آئی. مثلا کہا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا مت کھاؤ, ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی نہ پیو, اس لیے کہ جہاں سے برتن ٹوٹا ہوتا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. یعنی کہ رات کو گھر میں کوڑا کرکٹ نہ رہنے دو, اس لیے کہ شیطان ہوتا ہے وہاں پہ. گندے برتن رات کو نہ رکھ کے سو, کھانا جن میں کھانا دھو کے سوئیے. کھلے برتن اگر گندے برتن پڑے ہوں گے تو ابلیس وہاں پہ ہوگا. کیا مطلب ہے ابلیس وہاں پہ ہوگا؟ مانی کیا ہے اس کے؟ بہت علماء نے جو ڈیفینیشن کی کہ وہ یہ کیا کہ ابلیس ایک طاقت اور ایک قوت کا نام ہے. یعنی کیسی طاقت, کیسی قوت؟ ہر وہ طاقت اور ہر وہ قدرت کہ جو انسان کو خدا کے راستے کو طے کرنے میں مشکل ڈالے, اسی کو شیطان کہتے ہیں. خدا کرے بات کسی حد تک واضح ہو. ہر وہ عمل, ہر وہ طاقت, ہر وہ قدرت کہ جو تقرب الہی کی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان میں رکاوٹ پیدا کرے, وہ کیا ہے؟ کہ وہ شیطان ہے. اس لیے کہ شیطان کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے راستے کو روکتا نہیں ہے. خدا کے راستے کو کبھی بھی شیطان کے علاوہ کوئی پوچھے گا کہ میں تیرے صراط مستقیم میں بیٹھوں گا, وہ نکلا وہاں سے اس جگہ میں بیٹھوں گا. اب اس نے تربیت کی, توجہ کیجیے گا. اب میں اس لیے کروں کہ اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو میرا سارا عنوان رہ جائے گا جو کرنا چاہ رہا ہوں. میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ضرور بات ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا, روکوں گا انہیں تیرے راستے کو طے کرنے سے, نہیں آنے دوں گا تجھ تک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طاقت بھی انسان کو روک رہی ہے خدا کے دروازے تک آنے کے لیے, اب اس کا تعلق جنات میں سے ہو, اس کا تعلق انسانوں میں سے ہو, جو بھی قوت و طاقت روکے بھی انسان کو کہ یہاں تک نہیں پہنچنے دینا, اسی کا نام ابلیس ہے. اسی کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں کرو, اس کی بندگی نہیں کرنا. خودے میں رکھیے گا. اب ایک طرف رحمان ہے اور ایک طرف شیطان ہے. یہ دو طاقتیں بس ہمارے ہوگا. اب یہاں پہ مختلف سوالات ہیں, اس کی طرف نہیں جاؤں گا. میں نے اس یہ بہت دلچسپ موضوع ہے, قرآنی موضوع بہت دلچسپ ہے. بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر شیطان, پہلا سوال تو یہ کہ شیطان بنا کس سے ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو پتا تھا
کہ یہ گمراہ کرے گا تو خدا اسے بنائے کیوں ہے؟ فرما رہے ہیں کچھ سوالات کا جواب یہیں سے مل جانا چاہیے کہ اگر وہ کہہ کے نہیں بنائے نا خدا کی بارگاہ میں کہ میں گمراہ کروں گا اور اس کے باوجود خدا اسے بھیج کے جاؤ چلے جاؤ روکے کیوں نہیں خدا نے وہی پہ موت دے دیتا ختم کر دیتا اسے کہ نہ یہ بدبخت ہوگا نہ کوئی فساد پھیلے گا نہ کوئی گمراہ ہوگا سارے گزار ہو جائیں گے اسی لیے بعض جگہوں پر خود شیطان کی تخلیق کو بھی لطف الہی قرار دیا گیا ہم کو کہتے ہیں مقصد یہ اللہ کا لطف ہے شیطان کا خلق ہونا اللہ کا لطف ہے یہ لطف ہے اللہ کا وہ گمراہ کر رہا ہے خود ذہن عالی میں رکھے گا اگر ابلیس نہ ہوگا تو کبھی بھی خبیث کو طیب سے جدا نہ کیا جا سکتا بس ہمارے نہیں فرما رہے کبھی بھی خبیث اور طیب سعادت مند اور غیر سعادت مند کو شکی اور قلب کو رحمتے کو کبھی آپس میں جدا نہ کیا جاتا انسان کی سعادت مندی کبھی بھی نکھر کر سامنے نہیں آتی مومن اور منافق کی پہچان ختم ہوتی حق اور باطل کا نظام ختم ہو جاتا اور ہمارے بڑا کے نہیں بڑھوا رہے اس طرح کی جبری اطاعت یہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ ساری آسائشیں دے دیں کہ سارا ماحول آپ کے لیے سازگار ہے جو مرضی کرتے پھر ہوگا نہیں اس طرح کیسے سعادت مندی کیسے سامنے آئے گی ہم ایسے سعادت مند افراد کو نکھار کے سامنے لانا چاہتے ہیں کہ جب بدی بھی ہو نیکی بھی ہو خیر بھی ہو شر بھی ہو اور ان کے پاس یہ طاقت بھی ہو وہ چاہے تو خیر کرے چاہے تو شر کرے اور اس کے باوجود پھر طاقت رکھنے کے بعد اللہ پہ توقع کرتے ہوئے وہ شر کو چھوڑ کے خیر کی طرف آئے تاکہ خدا خبیث کو الگ کرے طیب کو الگ کرے ایسے معاشرے میں سے کیسے سعادت مند انسان نکل کے سامنے آ جس کے سامنے برائی کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو یہ نہیں ہے ایک شخص ہے اس کے پاس طاقت گناہ نہیں ہے ایک سبب دیتے نا محمد آل محمد ایک شخص ہے اس کے پاس طاقت گناہ نہیں ہے کر ہی نہیں سکتا قوت ہی نہیں اور اس کے بعد وہ چوک میں کھڑا ہو جائے سینہ تار کے کہے میں اتنا متقی ہوں کہ میں گناہ نہیں کرتا کر ہی نہیں سکتے ہو اب وہ طاقت نہیں ہے گناہ کرنے کی لہذا اس کا تقویٰ باکمال تقویٰ نہیں ہے کون فرما رہے ہیں یہ نہیں فرما رہے اس کا تقویٰ یہ باکمال تقویٰ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہے یہ عدم طاقت گناہ کی بنیاد پر متقی ہے لہذا یہ تقویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا تقویٰ اس کا معنی رکھتا ہے کہ جس کے پاس پورے وسائل اسباب گناہ موجود ہیں اور پھر وہ خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا یہ متقی ہے یہ صاحب تقویٰ ہے اور یہ نہیں ہے یہ صاحب تقویٰ ہے تو ایک مثال میں اور صاحب تقویٰ کرا ایک شخص ہے پیٹ بھرا ہوا اس کا ماشاءاللہ اللہ کرے کہ بھر جائے پیٹ لوگوں کے ویسے یہ ہوس کبھی پورا نہیں ہوتا شکم کی ہوس کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اس کو بڑھاتے جائے بڑھاتے جائے کہ بڑھتی جائے یہ کم ہونے والا یہ جہنم بھرنے والا نہیں ہے یہ حل میں مزید ہے تو جو یہ نہیں دولت کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اگر آپ بہت فرما رہے ہیں لیکن ایک شخص ہے دسترخوان میں رہتا تھا پیٹ بھر گیا اب کھانے کی اور ہمت اس نے یہ کہہ دیا جو اٹھا لو بھائی پیٹ تو نہیں بھرا مگر میں تھک گیا ہوں ایسے بھی دنیا میں ہوتے کہ وہ کا پیٹ نہیں بھرتا ہے
مکان پر بیٹھ گئے جب، اور پھر دروازے پہ ایک یتیم آ کے کہتا ہے میں تو یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے کھلائیے، اور وہ خدا کی محبت کی خاطر اٹھائے دسترخوان، ایک روٹی نہیں پورا دسترخوان ہی لپیٹے اور لپیٹ کر کے اس یتیم کے ہاتھ پر رکھیں، اور رکھنے کے بعد اس کا چہرہ بھی نہ دیکھیں اور کہیں کہ ہم نے اللہ کی محبت کی خاطر کھلا دیا۔ یہ وہ سخاوت ہے کہ جس کا شکریہ خود خدا ادا کرتا ہے۔ یہ وہ سخاوت ہے، بس ہمارا مطلب کیا نہیں کرتا۔ یہ ہے تخلیق ابلیس کا ہدف کیا ہے، جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں نا کہ کیوں اللہ نے بنایا، کیوں اسے بنایا؟ اس لیے تاکہ سعادت مند افراد کی سعادت مندی کو نکھارا جائے۔ ان کے بعد طاقت ہے گناہ کرنے کی، مگر یہ اس طاقت کے ہوتے ہوئے گناہ نہ کریں۔ خود بتا گرامی، اب رحمان کے تقاضے بھی ہیں انسان سے اور شیطان کے تقاضے۔ خدا نے کہا کہ بندگی نہ کرنا اس کی، تم نے وعدہ کرا تو نہیں رہے بتا، شیطان کی بندگی نہ کرنا۔ چاہوں گا کہ گفتگو صرف عاجزوں کے سہارے سے لے کے بڑھو، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بندگی نہ کرنا تو لازمہ کیا نکلتا ہے اس کا کہ کچھ ہوں گے جو شیطان کی بندگی کریں گے۔ روکنے کا ہدف ہی ہے نا، اور وعدہ یاد کرا رہا خدا کہ تم نے وعدہ کیا خدا سے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، ہم نہیں کریں گے۔ اللہ کا وہ شیطان، ہم شیطان کی پرستش نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہیں جو کریں گے، خدا وعدہ یاد کرا رہا ہے، یاد کرنا، مت جھکنا اس کے سامنے، مت شیطان کی اطاعت کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا خدا بخدا دشمن ہے۔ خود جب دشمن ہے تو دشمنی کس بنیاد پہ کرے گا؟ اب یہاں پر سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 268 میں ارشاد ہوا کہ شیطان کرتا کیا ہے، اور کون سا راستہ جہاں سے وہ روکے گا تمہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ حضرات کہ جب ہم مسجد میں داخل ہو گئے تو اب شیطان یہاں نہیں آئے گا؟ نہیں، سب سے زیادہ یہی آئے گا، سب سے زیادہ یہی آئے گا۔ پہلا حربہ کیا ہے کہ وہ تمہیں نماز پڑھنے سے روکے گا، اور کیجیے گا، پہلا حربہ کیا ہے کہ وہ تمہیں خود نماز سے روکے گا کہ یہ نماز نہ پڑھ پائے، یہی روکے گا۔ مثلا فجر کے لیے وہ اٹھنا چاہتا ہے، جس پر اذان ہوگی، وہ توقع کیا، ہمت کی، لگایا، سردی بڑی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، کیسے وضو کرو گے اللہ کی بندے؟ ارادہ متزلزل کرے، ارادے کا دھنی آدمی تھا، ہمت کر کے اٹھ گئے، پہلے میدان میں ہرایا اس نے ابلیس کو۔ اب جنگ ہے میرے عزیزوں، ہاں ہرا دیا، بستر گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھ گئے، نہیں اللہ نے بلایا، بیسن تک پہنچا، پھر اس نے کہا اور ڈرو، پانی بڑا بہت ٹھنڈا پانی، اتنی سردی ہے، ٹوٹی کھول دی اس نے، ہاتھ ڈال دیا، وضو کر دیا، ہو گیا، اس مرلے میں ہرا دیا، گھر سے چل پڑا، مسجد کے دروازے پہ آ گیا، دروازہ پہ ووٹ کیا، مسجد میں آ گیا، سب پہ کھڑا ہوا، نہیں روک پایا شیطان، یہاں تک نہیں روک پایا اس نے سبح اللہ اکبر بلند کر دی، تکبیر کہہ کے نماز کا آغاز کیا، کہا کہ اب بھی مطمئن نہ ہونا، اس بدبخت کے وسوسے سے اب بھی مطمئن نہ ہونا، توقع کرنا خدا کی ذات پہ۔ اب وہ کیا کہے گا، نماز پڑھنے سے نہیں روک سکا نا، کہا یہ تو بڑا دلیر نکلا بھائی، اب نماز ہی مطمئن ہو گیا کہ میں نے ہرا دیا اسے، کہا نہیں ابھی بھی اطمینان نہ کرنا، اب تو دوسرا حربہ استعمال کرے گا، اب تیری نماز کو تیری نگاہوں میں بڑا اچھا بنا کے پیش کرے گا، جیسی تو نماز پڑھ رہا ہے ویسا تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، تیرے عمل کو سجا دیا، اور وہ نمازی اپنی نماز پہ اترانے لگا، دیکھو میں کیسی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہوں، کیا نمازی منہ اٹھا کے آ جاتے مسجد میں، یہ منہ اٹھا کے آ جاتے مسجد میں، نماز پڑھنے نہیں آتے آ جاتے مسجد میں، ہم سے سیکھو نماز کیسے پڑھنی ہے، پر جہاں یہ خیال آ گیا ہم سے سیکھو کہ ہم جیسی کون پڑھے گا، کہا کہ بس چلے جاؤ واپس، بس اٹھنا فضول ہی ہوا ہے، کام تو کوئی نہیں ہوگا،
قدر خوب یہ کیا کرتا ہے یہ شیطان؟ سورہ البقرہ بس وقت تمام ہونے جا رہا ہے 268 نمبر آیت میں متوجہ ہے نا میرے ساتھ؟ کرتا کیا ہے یہ انسان؟ یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ میرے عادی بیٹھیے گا انسان جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے. شیطان کسی کو مجبور کر کے گناہ کروا نہیں سکتا اس سے. توجہ رکھیے گا. وسوسہ ڈالنے کی طاقت ابلیس کے پاس ہے, گناہ کروانے کی طاقت ابلیس کے پاس نہیں ہے. میں اگر بات سمجھانے میں کامیاب ہو رہا ہوں تو وسوسہ ڈالے گا, مشوش کرے گا, آپ کو پریشان کرے گا, لیکن آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ گناہ تک لے جائے یہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے. یہ جو گناہ کرتا ہے یہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد ملبہ سارا اس پہ ڈال دیتے کہ اس نے کروایا ہم سے. اور بڑی بات ہے آپ گناہ کرنے کے بعد کہتے تھے شیطان نے کروا دیا, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے یہ کام اللہ نے کروایا ہے, آپ مرضی سے گناہ کر کے شیطان پہ ڈال دو, رحمان اپنی مشیت سے رسول سے کام کروائے, اب اسے تسلیم کرنے تیار نہیں ہے. ہاں اب یہ ابلیس کرتا کیا؟ سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہو گیا ہے کہ الشیطان کس طرح دعوت دیتا ہے؟ ابلیس تمہیں دعوت کس کی دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. دو چیزوں کا قرآن نے واضح تذکرہ کیا. الشیطان یعدکم الفقر, پہلا یہ کہ شیطان تمہیں فقر اور مفلسی سے ڈراتا ہے. صدقہ دینے کا ارادہ کیا, یا مت بات کرو اسی پہ. خمس واجب کا سال گزر گیا آمدن پر, پروفٹ بھی ہوا, اس نے خمس دینے کا ارادہ کیا کہ 5واں حصہ خمس دینا. ادھر سے شیطان نے کہا پاگل تو نہیں ہو, یہ دے دیا تو تیرا مال اتنا کم ہو جائے گا. خدا کہتا ہے ابلیس کا پہلا حربہ یہ کہ وہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. ابھی تم نے یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ پیسہ تم نے اگر یہاں دے دیا تو تمہارا اپنا کام رک جائے گا. تہیا کیا کہ میں مذہب کے سے کوئی تنقید نہ سمجھ رہے, اپنے گھر میں آفاقی بات کرنے جا رہا ہوں. تہیا کیا کہ میں کربلا زیارت میں جاؤں. ادھر ارادہ ہوا, ادھر ساتھ دیا لو. بھائی حالات بہت خراب ہیں, معاشی حالات, اقتصادی حالات بڑے خراب ہیں. اللہ جانے کل پتہ نہیں پاکستان میں کیا بننے والا. اگر تو نے یہ 2-3 لاکھ روپیہ وہاں لگا دیا تو کل جب تم واپس آئے حالات خراب ہو گئے تو تیرے بچے بھوکے مر جائیں گے. اب یہ ہے شیطان کا وعدہ, وہ تمہیں ڈرا رہا اس سے. اور ایک ہے کربلا والے کا وعدہ کہ تم پیسہ لگا کے آؤ, تمہارے وطن پہنچنے سے پہلے حسین اضافہ کر کے واپس کرے گا. یقین پیدا کرو, کس پہ یقین کرنا ہے؟ ابلیس پہ یقین کرنا ہے یا حسین پہ یقین کرنا ہے؟ فقر یعدکم الفقر, ابلیس تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ مفلسی سے. صدقہ نہ دینا, دینے کا ڈراتا کیا کر رہے ہیں؟ تیرے جیب میں 1000 روپے 100 روپے دیا تو 900 رہ جائیں گے, تیرا اپنے کام خراب ہو جائے. ڈرا دیا اس نے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ یأمرکم بالفحشاء, دوسرا وہ تمہیں بے حیائی کی طرف ترغیب دیتا. جوان تھا, اچھا خاصا جوان, 18-19-20 سال کا جوان آدمی, شیطان نے وسوسہ ڈالا, دیکھو تیرے پاس طاقت ہے, قوت ہے, جوان ہو ماشاءاللہ, اور یہ لذت اٹھا بھی سکتے ہو. اللہ نے لذتیں پیدا کیوں کی ہیں؟ اگر تم نے لذت اٹھانی نہیں ہے, ابھارا گناہ کی طرف لے جائے. یہ کام کرتا ہے شیطان. ادھر سے کیا کرتا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ کہ خدا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فحشاء کی دعوت دیتا ہے, جبکہ رحمان کا خدا تمہیں اپنی بخشش کی طرف دعوت دیتا ہے اور اپنے فضل کی طرف دعوت دیتا ہے.
واللہ واسع علیم، جبکہ خدا وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے نیک کام جو مالی نیک ہیں وہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے کہ مفلسی کا ڈر ہے، ناداری کا ڈر ہے۔ مدد کر سکتے ہیں کسی کی، مگر اپنی غربت سے ڈرتے ہوئے اس کی مدد نہیں کرتے کہ نہیں اگر میں نے یہ کر دیا تو پھر میرا تو اپنا کام خراب ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ بندگی ہے، یہ شیطان کی اطاعت ہے جو تم کر رہے ہو۔ نہیں، خدا پہ توکل کرو، اس لیے کہ فضل کرنے والا وہ ہے۔ وہ تمہیں، میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں، جس نے تمہیں شکل مادر کی تاریکیوں میں بھوکا نہیں مرنے دیا، وہ کبھی بھی تمہیں تنگ حالات میں بھی بھوکا مرنے نہیں دے گا، اللہ کہ کوئی غاصب اگر تمہارے حق کو غصب کر کے لے جائے، وہ معنی الگ ہے، لیکن خدا کسی کا رزق بند نہیں کرے گا۔ خدا کی برکت دعا پروردگار علیہ حق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کی توفیق عنایت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔